السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم جناب صدر اجلاس، اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، عامہ دین علاقہ، سامعین اعظام، خواتین اسلام، ناظم اجلاس نے پہلے ہی کہا ہے کہ مختصر وقت میں مختصر بات رکھنی ہے۔ انشاءاللہ ناظم اجلاس کے حکم کا مکمل خیال رکھا جائے گا۔ آج امت مسلمہ جن حالات کا شکار ہے، جن مصائب و آلام سے یہ امت گزر رہی ہے، یہ حالات صدہا برسوں کے بعد کسی قوم پر آتے ہیں۔ یہ حالات و مصائب، یہ پریشانیاں جو آ رہی ہیں، یہ ایک طرح کی آزمائش ہے۔ مصیبتیں، پریشانیاں چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہوں، اس سے مسلمان کو دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے شاید میں نے پچھلے زمانے میں کوئی ایسی غلطی کی ہوگی جس کی وجہ سے یہ پریشانی آئی ہے۔ بندہ سوچتا اور کہتا ہے اللہ آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا، معاف فرما۔ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کوئی یہ سوچ کر صبر کرتا ہے کہ پریشانی اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ تعالی اس پریشانی کو دور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی سے عافیت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تم کو آزمائیں گے، بھوک سے تڑپا کر بھی آزمائیں گے، ڈر اور خوف پیدا کر کے بھی آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مال کو گھٹا کر بھی آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ، تمہارے بیٹے کا جنازہ تمہارے کاندھے پر اٹھا کر بھی آزمائیں گے، جانوں کو ہلاک کر کے بھی آزمائیں گے، والثمرات، پیداوار میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، یہ ساری چیزیں کر کے اللہ آزماتا ہے۔ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اپنے رب سے اللہ تعالی سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو سارے حالات کا شکار ہونے کے باوجود صبر سے کام لے، اس کو اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں۔ یہ صبر کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے کہا الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب پریشانی آئے چاہے چھوٹی یا بڑی، فوراً کہے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہم یہ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انا للہ صرف موت کی خبر سن کر ہی پڑھنا ہے۔ نہیں، چھوٹی پریشانی ہو یا بڑی پریشانی اگر آ رہی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راستے پر چل رہے ہیں، چپل کا شول ٹوٹ گیا، پیغمبر نے نیچے جھک کر دیکھا کہ شول ٹوٹا ہوا ہے، پیغمبر نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں ہے، آندھی چلی، چراغ بجھ گیا، پیغمبر نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا
کہ حضور یہ چراغ بجھ گیا ہے، اس کی وجہ سے آپ نے انا للہ پڑھا؟ حضور نے فرمایا چراغ کا بجھ جانا بھی تو ایک مصیبت اور پریشانی ہے۔ تو بہرحال میں چند منتشر باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ ایسے موقع پر جب چاروں طرف سے حالات آ جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ جب چاروں طرف سے حالات آ جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ 3 کام کرنا۔ امسک علیک لسانک، زبان پر کنٹرول کرنا، اچھی بات بولنا، زبان سے بری بات نہ بولنا، اچھی باتیں بولنا، بری بات زبان سے نہ بولنا۔ آج ہم کرتے کم ہیں، بولتے زیادہ ہیں۔ تو اچھی باتیں زبان سے بولنا، زبان پر کنٹرول کرنا، اپنی زبان سے کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، اپنی زبان سے کسی کی عزت کو تار تار نہ کریں، اپنی زبان سے کسی کی بے عزتی نہ کریں، کسی کی توہین نہ کریں۔ امسک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول کرنا۔ دوسری چیز پیغمبر نے فرمائی وَلِيَسَعْكَ بَيْتَكَ، اپنے گھر میں رہنے کی کوشش کرنا، بے ضرورت گھر سے باہر نہ جانا۔ آج کتنے نوجوان ہیں دوستوں کے چکر میں، اپنے فرینڈز کے چکر میں 2 بجے رات تک باہر گھوم رہے ہیں، باہر پھر رہے ہیں۔ انہی نوجوانوں کو اگر ان کی اماں یہ کہہ دیں کہ بیٹا سر میں درد ہو گیا، ذرا دوا لا کر میڈیکل سے دے دو، اس نوجوان کے کان پر جوت تک نہیں رینگتا۔ نوجوانوں، یہ ماں باپ عظیم دولت ہیں۔ دعاء الابی لامہ لابنہ کا دعاء النبی لامتہ، پیغمبر نے فرمایا تھا باپ کی دعا اولاد کے حق میں اسی طرح قبول ہوتی ہے جس طرح نبی کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ یہ معاشرہ، یہ سماج ہمارا کہاں جا رہا ہے؟ پہلے ہماری گلی سے، ہمارے سامنے سے ہمارا بڑا گزر جاتا، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلم ہو، کسی بھی دھرم اور سماج سے تعلق رکھتا ہو، بیڑی پینے والا نوجوان بیڑی کو بجھا دیتا تھا، نیچے گرا دیتا تھا، کھینی ملنے والا کھینی کو چھپا لیتا تھا۔ لیکن افسوس، باپ سامنے سے گزر رہا ہے، بیٹا کھینی مل رہا ہے۔ کہاں گیا ہمارا معاشرہ؟ کہاں گیا ہمارا سماج؟ اور بے ضرورت گھر سے نکلنے کی عادت بہت بری عادت ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جب نوجوان بیٹا گھر سے بے وقت نکلتا ہے، ماں باپ دل پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کاش میرا بیٹا جلدی واپس آ جائے۔ پیغمبر دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا وَلِيَسَعْكَ بَيْتَكَ، بے ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنا۔ تیسری بات پیغمبر نے فرمائی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے پاپ کو یاد کر کے رو۔ سوچو تمہارا کون سا گناہ ایسا ہے، تمہارا کون سا جرم، تمہاری کون سی غلطی ایسی ہے جس کے بنیاد پر اللہ نے تمہاری پکڑ کر لی۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو، اپنے رب سے معافی مانگو۔ اور یاد رکھیے گا عمومی عذاب سے بچنے کی 2 ہی شکل ہیں جو اللہ نے بتلایا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک پیغمبر کی ذات موجود تھی اس امت پر عمومی عذاب نہیں آتا۔ اور فرمایا اور دوسری بات کہ جب تک میرے بندے اپنے پاپ کو، اپنے گناہ کو، اپنی غلطی کو یاد کر کے روتے رہیں گے اور ہم سے معافی مانگتے رہیں گے، ہم عمومی عذاب نہیں بھیجیں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔
اس دور میں، اس زمانے میں جن حالات میں ہم اور آپ گزر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ پیغمبر دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا جائے۔ کامیابی اللہ نے نبی کی تعلیمات میں رکھی ہے، ہماری حفاظت بھی اللہ نے نبی کی تعلیمات میں رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں اور ہم عافیت کی، صحت کی، سکون کی، عزت کی زندگی گزاریں، تو یہ 3 کام کرنے کی ضرورت ہے۔ زبان پر کنٹرول، بے ضرورت گھر سے باہر نہ جائیں، اور تیسرا کام اپنے پاپ اور گناہ کو یاد کر کے روئیں اور اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، آئندہ ہم یہ پاپ اور گناہ نہیں کریں گے۔ ایک بات تو یہ آپ کے سامنے عرض کرنی تھی۔ دوسری بات جو مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، جس ملک میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، یہاں برادران وطن بھی موجود ہیں۔ ناظم اجلاس نے بڑی اچھی بات کہی، میں ان کی بات کی روشنی میں یہ بات آپ تک پہنچاؤں کہ جس سماج میں، جس ملک میں ہم یہاں ہیں، ہمارے برادران وطن، یہ کثیر المذاہب ملک ہے، مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ یہاں موجود ہیں۔ ہمیں سب کا احترام کرنا ہے، سب کی عزت کرنی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے سب کے سب برابر ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا۔ آگے اللہ نے بات فرمائی، قرآن کی یہ آیت بتلا رہی ہے، چاہے وہ سکھ مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا بدھ مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہندو دھرم سے تعلق رکھتا ہو، یہ مذہب اسلام سے تعلق رکھتا ہو، دنیا کے کسی بھی دھرم اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، سب آدم کی اولاد ہے، ایک ہی گلدستہ کے مختلف پھول ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے فرمایا کہ سب کا احترام کرو، انسان ہونے کے ناطے سب برابر۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ فرماتے ہم نے انسان ہونے کے ناطے سب کو خوبصورت بنایا۔ ہم فرق نہ کریں، انسان ہونے کے ناطے سب احترام کے قابل ہیں۔ آپ پیغمبر کی حیات مبارکہ کو پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، کیا سبق دیا ہے، کیا سکھایا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام جن مقاصد کے تحت دنیا میں تشریف لائے تھے، ان میں سے ایک مقصد معلمہ، کہ میں معلم اور ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں اس دنیا کے اندر، سکھانے والے پیغمبر نے کیا سکھلایا؟ جن لوگوں کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر آپ مدینہ گئے اور پتہ چلا کہ وہ لوگ بھوک کے شکار ہیں، بھوکمری کے شکار ہیں، مردار کھانے پر مجبور ہیں، رسول اللہ علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے ان کے لیے 500 دینار اشرفیہ بھیجی اور کہا کہ ابو سفیان کو دے دینا، صفوان کو دے دینا، اگرچہ وہ میرے خلاف تھے لیکن انسان ہونے کے ناطے ہمارے بھائی۔ یہ پیغام ہے، یہ انسانیت ہے۔ یاد کیجئے اس واقعے کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے گیٹ پر ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ حضور یہاں یہ جو کپڑا بک رہا ہے نا، یہ بڑا اچھا کپڑا ہے، ریشمی کپڑا ہے، یہ ریشم کا کپڑا مذہب اسلام میں مردوں کے لیے درست نہیں۔ بہرحال حضرت عمر نے کہا کہ حضور آپ یہ کپڑا لے لیجئے، آپ کے پاس بہت دور دراز سے مہمان آتے رہتے ہیں، جب بڑے بڑے مہمان آئیں گے تو آپ ان کو پہنیں گے، یہ کپڑا آپ کے بدن پر اچھا لگے گا، اچھا دکھے گا۔
جمعہ کے دن آپ اس کو پہنیں گے، مہمان آئیں گے تو آپ پہنیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اس ریشمی کپڑے سے میرا کیا تعلق ہے؟ یہ تو وہ پہنے گا جس کے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ علیہ السلام نے سیم اسی طرح کا کپڑا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو گفٹ بھیجا، ہدیہ بھیجا۔ حضرت عمر نے سوال کیا کہ حضور، میں نے کہا تھا خریدنے کے لیے تو آپ نے کہا یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور آج وہی کپڑا، اسی طرح کا کپڑا مجھے دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر میں نے تیرے لیے نہیں دیا ہے، عمر میں نے تیرے لیے نہیں دیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کپڑا مجھے اس لیے نہیں دیا ہے کہ میں اس کو پہنوں، چنانچہ آپ نے لیا اور وہ کپڑا اٹھا کر اپنے غیر مسلم دوست کو گفٹ کر دیا، ہدیہ میں دے دیا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام، انسانیت کا پیغام۔ اسلام یہ سکھاتا ہے، اسلام یہ سبق پڑھاتا ہے۔ ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں انسانیت کو؟ نبی کی تعلیمات میں انسانیت کی تعلیم موجود ہے۔ آپ پڑھیں نبی کی زندگی کو اٹھا کر۔ بنو قریظہ، بنو نذیر نے تعلق کا اظہار کیا تھا انصار سے۔ ایک وقت آیا انصار نے گفٹ دینا، ہدیہ دینا، ان پر خرچ کرنا بند کر دیا۔ اللہ نے آیت اتار دی، کہا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ، ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، تمہارا کام یہ ہے ضرورت مند ہے تو ان پر خرچ کرو۔ اگر ان کو ضرورت ہے ان پر خرچ کیا جائے۔ میں آپ کو بہرحال یہ بتانا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ انسانیت کا پیغام دیا جائے۔ آپ جہاں ہیں، اگر آپ سیاست کے میدان میں ہیں، آپ کے ساتھ ہمارے بھائی ہیں، برادران وطن ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، اچھا برتاؤ کیجئے، اچھی طرح پیش آئیے۔ آپ اسکول میں ٹیچر ہیں، ہمارے بھائی وہاں ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، اچھی طرح پیش آئیے۔ آپ کسی آفس میں ہیں، اس آفس میں ہمارے برادران وطن ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے۔ آپ جہاں ہیں، اگر کسی دکان میں پارٹنر ہے، بزنس میں پارٹنر ہے، اچھا سلوک کیجئے، اچھا برتاؤ کیجئے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ اور یاد رکھیے گا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور علیہ السلام تو مکہ کے ہیں، مکہ ان کا آبائی مقام ہے، وہاں ان کے جاننے والے لوگ ہیں، مدینہ اجنبی جگہ تھی، لیکن یہاں لوگوں کے دلوں میں کیسے بس گئے؟ کیا وجہ تھی؟ کیا چیز تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا تھا وہ یہ، انما فتحت المدینہ بالاخلاق، نبی نے اپنے کیریکٹر سے لوگوں کے دلوں کو جیتا۔ یہ کیریکٹر اپنائیے، اپنے اعمال کو، اخلاق کو سدھاریے، سماج میں انسانیت کا پیغام پھیلائیے۔ یہ دوسری بات جو مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی تھی وہ یہ کہ پیام انسانیت کو پھیلائیے، جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسری بات جو مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ میاں بیوی کا اختلاف چرم سیما پر پہنچ رہا ہے۔ میں دارالقضا میں رہتا ہوں، لوگ آئے دن آ رہے ہیں، کبھی ایک طلاق، کبھی دو، کبھی تین، کبھی اس سے بھی زائد۔ میرے بھائیوں، رشتہ نبھانے کے لیے ہوتا ہے، توڑنے کے لیے نہیں ہوتا۔ رشتہ نبھانے کے لیے ہوتا ہے، توڑنے کے لیے نہیں ہوتا۔ طلاق جائز ضرور ہے،
अबग़ज़ुल हलाल इलल्लाहि अत्तलाक़, लेकिन ये बहुत ही अदना और घटिया दर्जे का जायज़ काम है, हर जायज़ काम करने का नहीं होता। और याद रखिए, अगर हम और आप ये चाहते हैं कि हमारा घर जन्नत नुमा बना रहे और हमारे घर में इख्तिलाफ ना हो, तो याद कीजिए, मैं चंद बातें आप हज़रात के सामने रख रहा हूं, इसको ज़हन में रखिए। पहला काम ये करने की ज़रूरत है कि मुआफ़ करना सीखिए। शौहर से गलती हो जाए बीवी मुआफ़ करे, बीवी से गलती हो जाए शौहर मुआफ़ करे। जब तक मुआफ़ नहीं करेंगे उस वक्त तक जिंदगी सही नहीं गुजरेगी। दूसरा काम जो करने का है वो ये कि सब्र के साथ काम लीजिए। बीवी की तरफ से तकलीफ पहुंच रही है, शौहर सब्र करे। शौहर की तरफ से तकलीफ पहुंच रही है, बीवी सब्र करे। याद रखिएगा, एडजस्टमेंट के बगैर जिंदगी सही तरह नहीं गुजरती। तीसरा काम जो करने का है वो ये कि दोनों एक दूसरे के हुकूक को अदा करें। शौहर ये तय कर ले कि मेरी बीवी का मुझ पर जो फर्ज है, मुझ पर जो हक है, मैं वो अदा करूंगा। बीवी ये तय कर ले कि मेरे शौहर का मुझ पर जो हक है मैं वो अदा करूंगी, फिर कभी इंशाअल्लाह इख्तिलाफ नहीं होगा। इख्तिलाफ तो इसी बुनियाद पर हो रहा है। शौहर कहता है मेरी बीवी को मैं जैसे कह रहा हूं ऐसा नहीं चलती, मेरे हुकूक को अदा नहीं करती। बीवी कहती है कि मेरे शौहर पर मेरा जो हक है वो मेरा शौहर अदा नहीं कर रहा है। इख्तिलाफ यहीं पर हो रहा है। अगर दोनों के हुकूक को अदा करने वाले बन जाएं, दोनों का एक दूसरे पर जो फर्ज है वो फर्ज अपना अपना निभाने लगे, इंशाअल्लाह इख्तिलाफ नहीं हो। और एक चौथा काम जो करने का है वो ये कि बीवी अपने शौहर को अल्लाह की तरफ से अजीम नेमत समझे। शौहर अपनी बीवी को अल्लाह की तरफ से अजीम नेमत और गिफ्ट समझे। जब दोनों एक दूसरे को नेमत खुदावंदी समझेंगे, इंशाअल्लाह तलाक की नौबत नहीं आएगी। मैं एक मुख्तसर बात बताऊं, हजरत इमाम यहया बिन अक्सम अलैहिर्रहमा बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, बड़े काले कलौटे आदमी थे, लेकिन बीवी बड़ी खूबसूरत थी। मियाँ बीवी दोनों चाय पर बैठे हैं। इमाम यहया बिन अक्सम ने फरमाया कि बेगम तू भी जन्नत में जाएगी, मैं भी जन्नत में जाऊंगा। बीवी अक्लमंद थी, पूछा कि आप इतनी बड़ी बात कैसे कह रहे हैं कि तू भी जन्नत में मैं भी जन्नत में। इमाम यहया बिन अक्सम अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि बेगम जब तू मुझे देखती है तो ये सोच कर सब्र कर लेती है, चूंकि मैं काला कलौटा हूं, तू बड़ी खूबसूरत है, ये सोच कर सब्र कर लेती है कि मेरे मुकद्दर का शौहर यही था। तू मुझे देखकर सब्र करती है और जब मैं तुझे देखता हूं तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। मैं इतना काला कलौटा, इसके बावजूद मेरी बीवी चांद जैसी खूबसूरत, मैं तुझे देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। शुक्र करने वाला भी जन्नती, सब्र करने वाली भी जन्नती। बीवी अपने शौहर को अल्लाह की नेमत समझे, शौहर अपनी बीवी को अल्लाह की नेमत समझे, फिर इंशाअल्लाह इख्तिलाफ नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। और एक आखिरी बात कहते हुए रुखसत होता हूं, वह ये कि हर मर्द के ज़हन पर टेंशन रहता है। किसके ऊपर टेंशन नहीं है? कभी लेन देन का टेंशन होता है,
کبھی قرض کا ٹینشن ہے، کبھی بزنس کا ٹینشن ہے، کبھی دوست و احباب کا ٹینشن ہے، کبھی ماں باپ کا ٹینشن ہے، کبھی آپ کے خلاف بہن نے بہکا دیا ہے آپ کے شوہر کو تو اس کا بھی ٹینشن ہے، کبھی نند کا ٹینشن، کبھی کس کا ٹینشن، پتہ نہیں کتنے قسم کے ٹینشن مرد کے ذہن و دماغ پر رہتے ہیں۔ میں مردوں سے گزارش کرتا ہوں، میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہو گھر میں سکون، چاہتے ہو عزت کے ساتھ رہنا، اگر چاہتے ہو کہ در در کی ٹھوکر نہ کھائیں اور کوٹ کچہری کی چکر نہ کاٹیں اور ادھر ادھر نہ جائیں، یاد رکھنا مرد احباب مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوئیے۔ ہزارہ ٹینشن آپ کے ذہن و دماغ پر ضرور ہیں، دہلیز کے باہر، چوکھٹ سے باہر اپنے ٹینشن کو رکھیے، مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوئیے۔ حدیث یہ بتلاتی ہے کہ اگر کوئی شوہر گھر میں مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہو اور بیوی ادھر سے مسکرا کر شوہر کا استقبال کرے کہ میرا شوہر گھر میں آ گیا، جب دونوں مسکراتے ہیں تو خدا ان دونوں کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر مسکرا دیتا ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر خدا مسکرا دے، کیا اس گھر میں کبھی جھگڑا ہوگا؟ کیا اس گھر میں کبھی طلاق کی نوبت آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ اس لیے ٹینشن کو باہر رکھیے، مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوئیے۔ ہمارے پاس عجیب عجیب طرح کے معاملات آتے ہیں اور اکثر معاملات جو آتے ہیں ایگو کی وجہ سے معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ اپنے ایگو کو ختم کیجئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے لڑکی یہ سوچتی ہے کیا میں اپنے شوہر کے گھر والوں سے کمزور ہوں؟ لڑکا یہ سوچتا ہے کیا میں بیوی کے گھر والے سے کمزور ہوں؟ اور اوپر سے یہ کہ ماں باپ بھی سپورٹ کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے جس بیٹی کو یہ سوچ کر رخصت کیا تھا اور یہ کہہ کر رخصت کیا تھا کہ بیٹی تو پیدا ہوئی میرے گھر میں، پلی اور بڑھی میرے گھر میں، لیکن اب تیرا جنازہ اٹھے گا تیرے شوہر کے گھر سے۔ آپ کے غلط سپورٹ کی وجہ سے، غلط ایگو کی وجہ سے آپ کی بچیاں طلاق لے کر اپنے گھر میں آ جا رہی ہیں۔ کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ نوجوان بیٹیاں آپ کے سر پر بیٹھی اور آپ بیٹھائے رکھیں۔ کچھ احساس کیجئے، زندگی کو بنانے کی کوشش کیجئے، بگاڑنے کی کوشش نہ کیجئے۔ اور میں آپ سے یہ کہوں گا اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت ایک بات ضرور کہیے کہ بیٹی تو جس گھر میں آنکھ کھولی تھی وہ گھر تجھ سے چھوٹ رہا ہے۔ جس آنگن میں تو کھیلتی اور کودتی تھی، مسکراتی تھی، ہنستی تھی، وہ گھر تجھ سے چھوٹ رہا ہے۔ اب تو اجنبی گھر کو اپنا گھر بنانے جا رہی ہے۔ تیرا اجنبی گھر تیرا اپنا اسی وقت بنے گا جب تیرا شوہر تجھ سے خوش رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی باتیں پھر کبھی وما علینا الا البلاغ۔